بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستان محترم، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل جنبش عامر محمود کے ساتھ عامر محمود نقشبندی۔ آج سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم داماد رسول حسنین کریمین کے بابا خاتون جنت حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر خلیفۃ المسلمین، گریٹ مسلم امپائر، مسلم ریاست کے خلیفہ اور ایک علمی ہستی جن کی زندگی علم و حکمت کے ساتھ عبارت ہے، ان کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ جس میں آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ 19 رمضان المبارک کو آپ پر مسجد میں حملہ کیا جاتا ہے۔ ابن ملجم نامی کرائے کا قاتل وہ آپ پر زہر آلود خنجر سے حملہ کرتا ہے۔ اگرچہ یہ بھی ایک بہت بڑی سازش کا حصہ تھا، 3 شخصیات پر قاتلانہ حملے کا پروگرام بنایا گیا۔ قبیلہ بنو تمیم جو کہ عبداللہ بن سبا کی تحریک سے اس سازش سے متاثر تھا اور بڑے اکھڑ مزاج لوگ تھے، یہ انہی کا کیا دھرا تھا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ریاست عدم استحکام کا شکار تھی، بلوے ہو رہے تھے، شر پسندیاں ہو رہی تھیں، جتھے اور گروہ قائم ہو رہے تھے، اپنی اپنی ہر کوئی ہانک رہا تھا، ریاست کی بات نہیں ہو رہی تھی، اجتماعیت کی بات نہیں ہو رہی تھی، استحکام کی بات نہیں ہو رہی تھی۔ امت مصطفیٰ کو کس طرح سے یکجا رکھا جا سکتا ہے یہ ممکن نہ رہا۔ اتنے مشکل حالات میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انتہائی مشکل ترین حالات میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم امیر بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، اور تمام تر مسائل کی موجودگی کے باوجود بڑے مضبوط ارادے کے ساتھ، مصمم ارادے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ریاست اور اللہ کے سچے دین کی خاطر آپ نے اس کو قبول کیا، سلسلہ چل پڑا۔ اور بیچ میں بے شمار سازشیں، چونکہ یہ جو بنو تمیم تھی یہی تو گروہ تھا جو موجود تھا حسینہ عثمان غنی کی شہادت کے حوالے سے۔ اگرچہ اس وقت سیدنا عثمان غنی کے گھر کے باہر جو دروازہ ہے اس پر امام حسن اور امام حسین کریمین، یہ دونوں شخصیات اور ہستیاں پہرے پر موجود تھیں، اور یہ دونوں ہستیاں ان تمام تر سازشوں کو بہت اچھی طرح جانتی بھی تھیں، سمجھتی بھی تھیں، ان شخصیات کو، بلکہ ان لوگوں کو، ان چہروں کو بھی پہچانتے تھے جو اس سازش کا حصہ رہے۔ لیکن بہرحال بے بسی کا عالم رہا، ریاست کو بچانا، امت مصطفیٰ کی جو درمیان ایک اخوت ہے، جو استحکام ہے، جو یکجہتی، اس کو برقرار رکھنے کے لیے بڑے کڑوے فیصلے کرنا پڑے، بلکہ بعض اوقات تو فیصلے کرنے کی نوبت ہی نہ آ پائی، حالات کے مطابق چلنا پڑ گیا۔ یہ ایک ایسا کڑیل قسم کا امتحان تھا سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے کہ آپ جیسی انتہائی باوقار، دانش مند، حکمت والی ہستی ہی اس کو ہینڈل کر سکتی تھی، اس کو کیا۔ سازشیوں کے پاس، شر پسند عناصر کے پاس آپ کی حکمت کا کوئی جواب نہ رہا، تو بالآخر سازشیوں نے وہی پرانی سازش، وہی پرانا طریقہ کار۔ اب دیکھیں نا، 3 خلفۂ راشدین جن کا نام عین سے شروع ہوتا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ تینوں ہستیاں اسی سازش کا، اسی فتنے کا شکار ہو گئیں۔ اللہ کی کوئی حکمت ہوگی جو ہم جیسے لوگوں کی کہاں عقل و دانش میں آتا ہے۔ لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ سیدنا علی جیسا باوقار، عظمت والا، حضرت عبد المطلب کا پوتا، حضرت ابو طالب کا بیٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی، داماد، آپ کی پیاری لخت جگر بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا شوہر، حسنین کریمین کے والد، اتنی بے شمار فضیلتیں آپ کے پاس ہیں، اور میں اگر ان کی زندگی پر نگاہ دوڑاؤں تو ایسے ایسے علمی حوالے بنتے ہیں، ایسے ایسے علمی حوالے بنتے ہیں جہاں شاید امت مصطفیٰ پھنس کے رہ جاتی، مگر آپ کی حکمت دنائی سے وہ سارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو گئے۔ اور بہادر بھی کمال کے، آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں اسلام کے لیے جو قربانیاں دی ہیں،
سخاوت کے قصے عام ہیں، آپ کی بہادری کے قصے عام ہیں، آپ کے درہ خیبر جو دروازہ خیبر کا اٹھا کے ایک چٹکی میں یوں پھینک دیا، وہ جو پہلوان تھا اس کے ساتھ کشتی کی پڑ گئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی بچھاڑ دیا۔ آپ کے بے شمار واقعات ہیں جس کو ڈسکس کرنا، جس پر بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے میں ایک اور ویڈیو آپ کی نظر کروں گا۔ چونکہ طوالت کا ڈر رہتا ہے تو یہ والی ویڈیو اسی بات پر اپنے انجام کو پہنچی۔ انشاءاللہ نیکسٹ یعنی کہ کل میں ایک دوسری ویڈیو بنا کے آپ کی نظر کروں گا۔ بہت شکریہ۔